ہندوتوا وہ زہر آلود نظریہ جسے مسلمانان ہند سے اناد اور اسلام دشمنی کی سوچ نے جنم دیا، آج ایک نیا عزم لیے مسلمانان ہند پر حملہ آور ہے، اور آج کا ہندوتوائی قوت حکمرانی کے نئے ہتھیار سے لیس مسلمانان ہند کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے ہے۔ غرض یہ کہ آج کا ہندوتوائی تقسیم ہند کے برحق ہونے کی دلیل بن کر خود سامنے آ گیا ہے۔ ہندوتوا مسلم دشمنی کے دیوتاؤں کے کاندھوں پر کھڑی کی گئی وہ نظریاتی آسیب ہے جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے مہاتما کو اپنے نظریات کی بھیٹ چڑھایا اور پھر ہندوستان کے آئین کو پامال کیا۔ مسلمانان ہند کے اعلیٰ اقدار اور ہندوتوائیوں کی اخلاقی پستی ہی وہ عوامل ہیں جنہوں نے ہندوتوائی کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہوئے مسلم ہند کی مخالفت پر اکسایا۔ رامائن کی راست بازی اور حسن کردار اور گیتا کی آگہی اور حق شناسی کو اپنا شعار بنانے کی بجائے نظریہ ہندوتوا نے مسلمان سے بغض اور کینہ کو اپنا آئین بنایا۔ ہندوتوا ہندوستان میں مسلمانوں کو ہی نہیں، مسلمانوں کے عظیم باپ کو ہی مٹا دینا چاہتی ہے، وہ باپ جس نے ہندوستان کو اس وقت تاج محل جیسا شاہکار اور شہنشاہ اکبر جیسا روشن خیال رہنما بخشا جب دنیا مذہبی انتشار اور معاشی بدحالی کی زد میں تھی، اور جن کے وجود سے ہندوستان آج ساری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ برطانوی راج کے برعکس مسلم شہنشاہیت نے ہندوستان کی مٹی ہی سے جنم لیا اور اسی کو اپنی آخری آرام گاہ سمجھا۔ کیا مسلم قیادت نے ہندوؤں سے نفرت کا سبق دیا جو ہندوتوا آج مسلم دشمنی کو ہوا دے رہی ہے؟ مسلمانوں اور ان کے دین نے امن و آشتی کا پیغام تمام ہندوستان میں عام کیا، جس کی چند مثالیں آستانہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف، نظام الدین اولیاء دلی، داتا گنج بخش لاہور اور بہاؤالدین زکریا ملتان میں ملتی ہیں، اور مزید ہند و پاکستان میں جگہ جگہ پھیلی یہ نورانی اور پیام الفت سے مہکتی درگاہیں اس دھرتی کا سرمایہ امتیاز ہیں۔ جب مسلمانوں کو عروج حاصل تھا تو انہوں نے نفرت نہیں، پیار اور بھائی چارے کا درس دیا۔ آج ہندوتوا کے پجاریوں کو ایک جھوٹی حکومت کے چند سال حاصل ہیں، اور وہ اس دوران مسلمان کو ہندوستان کی صفائے ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ جب ایک وقت ہندوستان کی سرحدیں افغانستان کی مغربی سرحدوں پر ہندو کش تک جا ملتی تھیں، تو اب مسلمان غیر کیوں کر ہو گئے؟ ہندوستان اور ہندوستانیوں کا اپنے مغربی دروں اور گزرگاہوں سے ایک دیرینہ ناتا ہے۔ جہاں اول وید پڑھی گئی تو پھر مسلمان بیرونی کیسے ہو گئے؟ ہندوتوائیوں کا ہندوستان سے ایسا کون سا ناتا ہے جو مسلمانوں کا ہندوستان سے نہیں؟ کیا وید کا سندھو جس سے لفظ ہندو ماخوذ ہے موجودہ پاکستان میں بہتا ہے یا موجودہ بھارت میں؟ کیا ہندو اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان غیر ہیں؟ کیا ہندو اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوستان سے نہیں، ہرگز نہیں۔ ہندوتوا کی مسلم دشمنی اس عداوت اور حسد کی پیداوار ہے جو مسلمانان ہند کے ہندوستان میں سنہری دور کی نفی اور انکار کا سبب ہے۔ حق و صداقت کا وہ دور جس نے انصاف اور مذہبی رواداری کے روشن سرچشموں کے تمام باب کھول دیے، اور نسل پرستی، نسلی برتری اور ذات پات پر قائم سماج کی سختی سے نفی کی، جس سے ہندوستان کا کونا کونا منور ہے۔ جیگتی جاگتی تاریخ کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ رام اور کرشنا کے شواہد کو ہندوستان سے اسی طرح مٹایا نہیں جا سکتا جیسے مسلمانوں کی مسجدوں اور درگاہوں کو ہندوستان سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ پر اگر گھڑے کھود کر مندر نکالے جائیں گے اور زندہ مساجد کو دفن کیا جائے گا تو اس سے ہندوؤں کی نشاط ثانیہ نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں ہی کی ہوگی۔
نفرتوں کی بنیاد پر ناسور تو جنم لے سکتے ہیں، لیکن ایک سچے نظریے کی کہکشاں یا حق پر کھڑی جماعت کا گلستان نہیں کھلایا جا سکتا۔ ایسے ہی دو ناسور ہندوتوا کا نظریہ اور اسی نظریے پر کھڑی کی گئی RSS کی تنظیم ہے، جو ماضی کے بدترین نظریات اور تنظیموں یعنی نازیزم اور فاشزم سے روحانی رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ جیسا کہ فاشزم اور نازیزم آج نشان عبرت کے طور پر دیکھی جاتی ہیں، اسی طرح نظریہ ہندوتوا اور RSS یا اسی کی طرز پر کوئی اور تنظیم بھی انہی کی مانند جلد ایک نشان عبرت بن کر رہ جائیں گی۔ RSS اور نظریہ ہندوتوا دنیا کے سامنے بھارت کا بدترین چہرہ پیش کرتے ہیں، حالانکہ ہندوستان میں دنیا کے بہترین لوگ اور بہترین تہذیب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور بہت سے مذاہب کے درمیان ہم آہنگی کی شکل میں موجود ہے۔ ہندوتوا کے جرائم ناقابل معافی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ہی دھرتی کے لوگوں سے نفرت کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ اگر اس فتنے کو تلف نہ کیا گیا تو ہندوتوا کی زہر افشانی ہندوستان کی دھرتی کو تہ تک زہر آلود کر سکتی ہے، جیسا کہ آج ہندوستان کی عدلیہ بھی مسلمانان ہند کے خلاف تعصب اور جانبداری کا شکار دکھائی دیتی ہے، جس کا واضح ثبوت بابری مسجد کو ہندوؤں کی تحویل میں دینے کا حکم ہے، جو جانبداری نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر مسلمان ایک عظیم قوم ہیں تو ہندوؤں کا ان سے پیار اور حسن سلوک مزید بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ ہندو خود ایک عظیم قوم ہیں، لیکن ہندوتوائی ان کے مابین انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہندوتوائی مسلمانوں اور ہندوؤں کے برعکس ایک پست سوچ کے مالک ہیں۔ وہ کون سا ہندو ہے جو مسلمانوں کی اعلیٰ ترین ثقافت سے انکار کرے، ماں سوا ایک ہندوتوائی کے جو کہ خود ایک پست ذہن اور انسانیت کش سوچ رکھتا ہے اور اسی قابل ہے، کیونکہ نفاق انگیزی ہی اس کی سوچ کا منبع ہے۔ اپنے مہاتما کے خوابوں کو چکنا چور کرنے والے اور اسے قتل کرنے والے یہ اخلاقی پستی کا شکار اناج پرست، جن میں ایک بھی نام اپنے مہاتما کی خاک پاک کو نہیں پہنچتا، اب اپنے ہی مہاتما کی یاد کو پسے پشت ڈالنے کے بعد رفتہ رفتہ اسے ہندوستانیوں کے دل و دماغ سے بھی مٹا دینا چاہتے ہیں، اور اسی خاطر نقلی ہتھ کنڈوں سے خود کو اونچا دکھانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آزادی ہند کے یہ دشمن اپنے ہی دشمن ہیں۔ پاکستان کے یہ دشمن دراصل بھارت کے دشمن ہیں، جن کی اپنی کوئی تاریخ نہ ہو۔ وہ مسلمانان ہند کو ہندوستان سے کیا بے دخل کریں گے؟ ہندوستان میں ہر قوم کے ہندوستانی ہونے کی ایک تاریخ ہے، جس میں کسی کو کسی پر فوقیت نہیں، تو پھر مسلمان کیوں کر بے دخل ہوں؟ صرف اس لیے کہ مسلمان غلامی نہیں سہ سکتے، صرف اس لیے کہ مسلمان اپنی مذہبی شناخت کو اپنی زندگیوں سے زیادہ عزیز ٹھہراتے ہیں۔ ہندوتوائی سن رکھیں، ایک دن ان کا نشان بھی نہیں رہے گا، اور مسلمانان ہند ایک درخشاں ستارے کی مانند ہندوستان کے افق پر سدا جگمگائیں گے اور ہندوستان کی سرزمین کو منور رکھیں گے۔ یہ باور کرانے کے لیے پاکستان کے وجود کی حقیقت کافی ہے، جو مسلمانوں کی شناخت پر حملہ کرنے، مسلمان کے دین کو تسلیم نہ کرنے اور مسلمانان ہند کو بدنیتی اور بے انصافی کا نشانہ بنانے کے رد عمل میں قائم ہوا۔ مسلمان صرف آزاد رہ کر زندہ رہتے ہیں، خواہ ہندوستان میں ہوں یا پاکستان میں۔ مسلمان کا ذات پات اور نسلی برتری کی نفی کرتا عقیدہ انسانیت کی میراث ہے۔ اس میراث کو چند انادی کینہ پرور اور منافقی قوم پرست ہندوتوائی کیا روکیں گے؟ مسلمانوں کے قبلے کا رخ موڑ کر اپنی مورتوں کی جانب کرنے والوں، تمہاری صورتوں کے رخ جہنم کو موڑ دیے جائیں گے۔ جن کا اپنا عقیدہ مذہبی عصبیت اور انسانیت سوز عقائد کی پیداوار ہو، وہ ایک آفاقی نظریے کو ہندوستان سے کیا مٹائیں گے؟
مسلمانان ہند اپنے اعلیٰ اقدار اور آفاقی مذہب کی بنا پر ایک عظیم ہندوستانی قوم ہیں، اور ایک ہندوتوائی اپنی کینہ پروری اور نفرت آمیز سوچ اور نظریے کی بنا پر ایک بدترین ہندوستانی ہے، اور کسی سچے اور عقیدت مند ہندو کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ہندو اور مسلم تہذیب ہندوستان کی مشترکہ اساس ہے، جو کہ 1000 سال سے قائم ہے اور کئی ہزار سال قائم رہ سکتی ہے، لیکن صرف اس وقت جب راما اور کرشنا کے پیروکار رسول اللہ سے عقیدت رکھنے والے مسلمانوں کے دین کو اپنی تعداد کی بھیٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تعداد کی برتری نظریات کی برتری نہیں ہوا کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دین کو ہندوستان سے مٹانے کی ناپاک کوشش صرف مزید تقسیم ہند کا ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کا نام ہی کرۂ ارض سے مٹانے کا باعث بنے گی۔